بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اللہ خوشحال و شاداب و نہار رکھے، جو میری بات کو سنے اور پھر اس پہ عمل کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیث کا مفہوم ہے، میں دنیا اور آخرتی کامیابیاں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حدیث ہے، باب اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو کو تین بار دھونا سنت ہے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبدالویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، وہ ابن حباب سے نقل کرتے ہیں، انہیں عطا بن یزید نے خبر دی، انہیں عمران حضرت عثمان کے مولا نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے عمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنے ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میری طرح ایسا وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبدالعزیز نے ابراہیم سے، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شباب سے، لیکن عروہ عمران سے روایت کرتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں حدیث میں کس طرح بیان فرمایا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وہ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اعضائے وضو کا 3 بار دھونا سنت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا، مگر کبھی کبھی آپ ایک بار اور 2 بار بھی دھو لیا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ان پر، سلام ان پر، انہوں نے
کیسا ہی آسانی کے لیے کبھی کبھی ایک بار، کبھی بھی 2 بار بھی دھو لیا۔ باب طاق عدد ڈھیلوں سے استنجا کرنا چاہیے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو مالک نے ابو الزناد کے واسطے سے خبر دی، وہ عرش سے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے۔ جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے بے جور عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیوں نہ کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باب دونوں پاؤں دھونا چاہیے اور قدموں پر مسح نہ کرنا چاہیے۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، اس سے ابو عوانہ نے، وہ ابو بشر سے، وہ یوسف بن مالک سے، یوسف بن محق سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پا لیا۔ عصر کا وقت آ پہنچا تھا، ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایریوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اس میں وہ روافظ کا رد ہے جو قدموں پر بلا موضوع کے مسح کا قائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث باب سے ثابت کیا ہے کہ جب موزے پہنے ہوئے نہ ہو تو قدموں کا دھونا فرض ہے، جیسا سے کہ آپ وضو میں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پاؤں کو بھی دوسرے اعضاء کی طرح دھونا چاہیے اور اس طرح پر کہیں سے کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ بس بھائی میرے پیارے دوستوں، یہ بھائیوں اور بزرگوں، بہنوں، یہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ میاں ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سے آگے اس کو پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹے کے بٹن دبائیں۔ یہ دعوت کی مقصد کے لیے ہے۔ اللہ میاں جتنا زیادہ اس کو شیئر کریں گے، لوگ عمل کریں گے، ہم کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہم نے دعوت دی ہے۔ اللہ میاں دعوت کے کام کے لیے، دعوت کے کام میں اللہ میاں ثواب دیتا ہے۔ یہ ہم پہ فرض ہے لوگوں کو بتانا، مسائل حدیث وغیرہ، قرآن و سنت کے بارے میں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔